شادی کے بعد کی زندگی مشکل ہوتی ہے، اکثر لوگوں سے سنا ہے، لیکن میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں جو مجھے اتنا اچھا سسرال ملا۔ میرا سسرال لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک نند اور سسر تھے اور دونوں ہی بہت اچھے تھے۔ میرے سسر بہت دھیما بولنے والے شخص تھے اور ہمیشہ نظریں نیچے رکھتے۔ میں نے کبھی اپنے سسر کو اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ آج بھی میں ٹائم سے کھانا بنا کر اپنے شوہر کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی فکر ستانے لگی کہ وہ کیسے بارش میں گھر پہنچیں گے۔ آج دوپہر سے ہی بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بادلوں کی گرج میں اور بجلی کے چمکنے سے ہمیشہ سے بہت خوف آتا تھا۔ یہ میری شادی کے بعد کی پہلی بارش تھی اور میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شادی کے بعد کی پہلی بارش میں اپنے شوہر کے ساتھ انجوائے کروں گی۔ لیکن میرے شوہر کا شام ہوتے ہی فون آ گیا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہے، بارش کے باعث سڑکیں بند ہو گئی ہیں، اس لیے وہ آج گھر نہیں آئیں گے اور دفتر میں ہی رکیں گے۔ جیسے ہی بارش کا زور ٹوٹے گا وہ دفتر سے نکلیں گے۔ میں نے یہ بات اپنے سسر کو بتا دی کہ آج حارث گھر نہیں آئیں گے۔ میرے سسر نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور میرے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اکثر بارش کے موسم میں وہ دفتر میں ہی رک جاتا ہے۔ میں سسر کو بتانے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن وقت گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بہت مشکل سے رات کے 2 بجے مستقل برستی موسلا دھار بارش نے مجھے عجیب خوف زدہ کر دیا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے میری جان نکل رہی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے بجلی چمکتی دکھائی دے رہی تھی اور اب میں اکیلی اپنے کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی نند سحر کے ساتھ اس کے کمرے میں ایک رات گزار لوں۔ میں ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے اپنی نند کے کمرے میں جا پہنچی۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میری نند کا کمرہ نیچے تھا، میرے سسر کے کمرے کے ساتھ۔ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور شاید اسی وجہ سے مجھے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں اوپر بالکل اکیلی تھی۔ بارش کی وجہ سے گھر کی کافی زیادہ لائٹس بھی ہم لوگوں نے بند کی ہوئی تھیں۔ اندھیرے کے باعث میں سنبھل سنبھل کر سیڑھیاں اترتی۔ میں اپنی نند کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو شاید وہ اندر سے لاک نہیں تھا، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ میری نند سحر کے کمرے میں مدھم روشنی تھی، بڑی لائٹ سب بند تھیں، ایک چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو منظر مجھے نظر آیا، اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن آنکھوں دیکھا کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ سحر کی گھٹی گھٹی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں اور میرے سسر کے ساتھ اس کی مذمت بھی میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں اپنی جگہ سہم کر رہ گئی کہ کوئی باپ کس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ اس وقت تو مجھے میرا سسر ایک وحشی درندہ معلوم ہو رہا تھا جو معصوم سحر پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، جس کی ماں کے انتقال کو عرصہ بیت گیا تھا۔ نہ جانے سحر کے اوپر یہ تشدد کب سے ہو رہا تھا اور آج مجھے سمجھ آیا کہ سحر کا رویہ ایسا کیوں تھا۔ اس کی کھوئی ہوئی آنکھوں کا راز مجھے آج پتہ چلا تھا۔ میں اس گھر میں آج سے 6 ماہ پہلے بیاہ کر آئی تھی۔ میں اور حارث ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور حارث نے مجھے وہیں پسند کیا تھا۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی حارث کی نوکری لگی، اس نے فوراً ہی میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ حارث ایک سلجھا ہوا اور نیک لڑکا تھا اور برسر روزگار بھی تھا۔ حارث کی فیملی میں صرف اس کے ابا اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ حارث کا گھر بھی اپنا ہی تھا، غرض ایسی کوئی بات نہ تھی جس کی وجہ سے میرے گھر والے اس رشتے پر انکار کرتے۔ میرے گھر والوں نے جس کسی سے بھی معلومات حاصل کی، سب نے یہی بتایا کہ حارث اور اس کے ابا عزت دار لوگ ہیں۔ حارث کے ابا سے کچھ وقت مانگنے کے بعد میرے گھر والوں نے رشتے کی حامی بھر دی اور یوں کچھ ہی وقت میں میری اور حارث کی شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے ہی میں نے سن رکھا تھا کہ جس گھر میں ایک چھوٹی اور کنواری نند موجود ہو تو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی لاڈلی ہوتی ہے۔ اور میں بھی یہی سوچ کر اپنے سسرال آئی تھی
کہ سحر کی وجہ سے مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن سحر دوسری نندوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ بہت خاموش مزاج کی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اسکول سے واپس آتی تو وہ گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں قید ہو جاتی۔ میں زبردستی اسے کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکالتی تھی تو وہ کھانا کھاتے ہی واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میرے سسر اکثر اس سے کہا کرتے تھے کہ ہر وقت کمرے میں تنہا نہ رہا کرو، بلکہ باہر نکل کر ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، لیکن سحر ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی، اور جب میں بہت اصرار کرتی تو وہ کہہ کر بات ختم کر دیتی کہ اسے پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ جب یہی بات میں حارث سے کہتی کہ سحر تو بالکل ہی خاموش رہتی ہے، تو حارث مجھے کہتے کہ وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں ہے، اماں کے انتقال نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ جب اماں زندہ تھیں تو وہ سب کے ساتھ اچھے سے گھل مل کر رہتی تھی، لیکن اب وہ بالکل بدل گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی اسے زیادہ کچھ نہ کہا کرو۔ ابا اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تھوڑے وقت میں وہ خود ہی سنبھل جائے گی۔ میں نے بھی اب سحر سے بات کرنا چھوڑ دی کہ اچھا ہی ہے کہ وہ گھر کے کسی معاملے میں نہیں پڑتی اور مجھے اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ میری دوست کہتی کہ ایک غیر شادی شدہ نند نے تو اسے ناکو چنے چبوا دیے تھے، اور صحیح معنوں میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی سحر ایسا ہی کرے گی، کیونکہ میرے سسر اسے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا خیال کرتے تھے۔ اگر وہ کھانا کھانے نہ آتی تو وہ خود اس کے کمرے میں کھانا لے کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ زیادہ تر وہ اس کے کمرے میں ہوتے تھے، لیکن سحر کا رویہ ان کے ساتھ، اگر میرے سسر اس کے لیے کوئی چیز لے کر بھی آتے تو اس کا انداز بالکل ایسا ہوتا جیسے اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے اکثر اس کا انداز کچھ عجیب سا لگتا تھا، کیونکہ ماں کے بچھڑنے کے بعد تو اولاد کو باپ سے اور بھی قربت ہو جاتی ہے، لیکن وہ تو اپنے باپ سے کوسوں میل دور بھاگتی تھی۔ میرے سسر جتنا نند کا خیال رکھتے تھے اتنا میرا بھی خیال رکھتے تھے۔ مجھے اپنے سسرال میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، تو میں سحر کے رویے کے بارے میں زیادہ سوچتی بھی نہیں تھی۔ جب شادی کے شروع کے دنوں میں نے اپنی ماں کو سحر کے عجیب رویے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو اور اپنے کام سے کام رکھو، ایسا نہ ہو کہ اسے چھیڑ کر اپنے لیے مصیبت پیدا کر لو۔ مجھے اپنی ماں کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی سحر سے خود بات نہ کرتی۔ میں کھانے کے بعد جلدی اوپر کی منزل پر بنے اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور پھر ساری رات نیچے نہ آتی۔ ہم دونوں کی ایک الگ دنیا تھی، ہم دونوں ایک ساتھ مکمل تھے، اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد کچھ غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میرے سسر بہت سارے پھل لے کر آئے، اور جیسے ہی سحر اسکول سے آئی تو وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر پھل کاٹنے لگے، اور جب انہوں نے سحر کو پھل کھانے کو دیے تو سحر نے بہت بے رخی سے پھل کھانے سے انکار کر دیا، تو وہ زبردستی اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں پھل ڈالنے لگے۔ میں وہیں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، یہ دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ سحر کتنی خوش نصیب ہے کہ جسے اتنا محبت کرنے والا باپ ملا ہے، لیکن اسے قدر ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اچانک سے تیزی سے وہ اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بہت حیرانگی سے اسے جاتے دیکھا تو میرے سسر نے میری نظریں بھانپ لیں اور کہنے لگے کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے وہ اس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ لگتا ہے کہ اگر میں وقت پر اس کی ماں کا صحیح علاج کروا دیتا تو آج اس کی ماں بھی ہمارے درمیان ہوتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدا نے اس کی ماں کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ میں نے اس کی ماں کے علاج کے پیچھے بہت پیسہ خرچ کیا ہے اور دن رات بھاگتا رہا، لیکن اس کی ماں کی قسمت میں موت لکھی تھی۔ میں تو خود اس کے ماں کے جانے پر بہت غمزدہ ہوں، لیکن سحر کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ اپنے سسر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ عمر کے اس حصے میں وہ کس قدر اذیت سے دوچار بیوی کی جدائی کے غم کے ساتھ اولاد کا دکھ بھی جھیل رہے تھے۔ میں نے بہت پیار سے اپنے سسر سے کہا کہ ابا آپ پریشان نہ ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ سحر خود ہی سمجھ جائے گی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ میری بات پر سر ہلاتے ہوئے
وہ پھل کی پلیٹ اٹھائے سحر کے کمرے کی طرف چلے گئے اور میں مسکرا دی۔ شام تک وہ سحر کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی تھے، یہاں تک کہ میں نے کھانا بھی پکا دیا اور صفائی بھی کر دی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی سحر کے کمرے میں جا کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں بھلا میرا کیا کام، اور میں کمرے میں واپس آ گئی۔ ہمارے گھر میں روز کا یہی معمول تھا۔ میرے سسر سحر کے پیچھے پیچھے اس کے نخرے اٹھاتے پھرتے اور سحر انہیں مزید نخرے دکھاتی۔ کبھی کبھی تو مجھے سحر سے جلن محسوس ہوتی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے اس کا باپ ہر چیز مہیا کرنے کو تیار ہے، جبکہ میرے گھر میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کی 5ویں بیٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، لیکن جیسی محبت میرے سسر سحر سے کرتے تھے، ایسی محبت اور توجہ میرے باپ نے کبھی مجھے نہیں دی تھی۔ میرا باپ تو ہم بیٹیوں سے ایک فاصلے پر رہتا تھا اور ہمارے حوالے سے جو کوئی بھی بات ہوتی وہ ہماری ماں سے ہی کہتا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے سسر کا سحر کے پیچھے پیچھے پھرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر بارش اتنی تیز نہ ہوتی اور بجلی کڑکنے کی آواز سے میری جان نہ نکلی ہوتی تو شاید میں سب کچھ جان ہی نہ پاتی کہ میرا سسر تو اپنی ہی بیٹی کو اپنی تسکین کے لیے برباد کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس رات میں کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا سسر سحر کو زبردستی جکڑ کر اس کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک کر رہا تھا، اور وہ اس قدر محو تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ میرے سسر پر بہت بری طرح سے شیطان سوار تھا، اور سحر جو کہ بالکل دھان باندھ سی تھی، اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی سسکیوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی مذمت کر رہی تھی، لیکن شاید اس کے اندر جان باقی نہ رہی۔ نہ جانے وہ کب سے سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کا چپ چپ رہنا، خود کو کمرے میں بند رکھنا، اس کی ایک ایک عادت کے پیچھے چھپی وجہ مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ جیسے ہی میرے سسر کو میری موجودگی کا احساس ہوا، وہ سحر کو چھوڑ کر پلٹا اور مجھے کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ شاید ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں رات کے اس پہر اپنے کمرے سے نکل کر نیچے بھی آ سکتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور وہ گھبرا گئے۔ ہکلاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ بہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم کو کیا چاہیے؟ میں نے آگے بڑھ کر سحر کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں۔ آپ جیسے باپ کو تو مین چوراہے پر سولی پر لٹکا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی درندگی کا نشانہ نہ بنے۔ یہ سنتے ہی میرے سسر ایک دم سے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ زیادہ بکواس، سحر نے میرے خلاف تمہارے کان بھر دیے ہیں، تبھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں ان کی صفائی پر حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ آپ کیسے بغیرت انسان ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی آپ کو سراسر پچھتاوا نہیں۔ میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نہیں گئے تو میں پولیس کو فون کر کے بلا لوں گی۔ میری ذرا سی دھمکی سے ڈر کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سحر کی حالت بہت خراب تھی اور خوف تو مجھے بھی بہت محسوس ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے میں نے کیسے اتنی ہمت کر لی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنے عرصے کا غم اس کے دل میں جمع تھا، اس لیے میں نے اسے رونے دیا۔ رو رو کر اس کا دکھ کچھ کم ہوا تو اس نے مجھے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ وہ 12 سال کی تھی جب اس کی ماں کی شادی میرے سسر سے ہوئی۔ سحر کی اس پہلی لائن پر ہی میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھ بیٹھی، کیا تم حارث کے ابا کی بیٹی نہیں ہو؟ جس پر سحر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بتانے لگی، اس کے سگے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی اور سحر کو بھی اس کی ماں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ سحر کی ماں سحر کو نہیں لینا چاہتی تھی۔ سحر نے بتایا کہ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا کہ سحر کی موجودگی میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور اسے سحر کی خاطر ساری زندگی اپنے جذبات کو مارنا ہوگا۔ لیکن اچانک ہی سحر کی ماں نے حارث کے ابا سے شادی کر لی۔ حارث کے ابا سحر کی ماں کے ساتھ ساتھ سحر کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔
سحر کی ماں بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا شوہر مل گیا جو اس کی بیٹی کو بھی پوچھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ حارث کے ابا کی نیت میں کھوٹ ہے۔ سحر نے بتایا کہ جب اس کی ماں زندہ تھی، حارث کے ابا اس وقت بھی سحر کے ساتھ بہت عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ سحر کی عمر 12 سال ہو چکی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ اسے صحیح اور غلط کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا دوسرا باپ جس انداز سے اسے دیکھتا ہے اور ہاتھ لگاتا ہے وہ غلط ہے۔ سحر سسکیاں بھرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ حارث کا ابا اس کی ماں کی موجودگی میں ہی اسے زبردستی کمرے میں سونے پر مجبور کرتا، اور جب اس کی ماں گہری نیند میں ہوتی تو وہ سحر کو پریشان کرنے لگتا۔ کچھ وقت تو سحر یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو اس کی ماں نے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ وہ ہر وقت تمہارا خیال رکھتے ہیں اور تم انہی کے کردار کو گندا کر رہی ہو۔ میری سگی ماں نے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو میں کسی اور سے کیا گلہ کرتی؟ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ دوسرا باپ شیر ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی اس کی نیت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو وہ صرف مجھے تھوڑا بہت ہی تنگ کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی وہ اپنی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس نے ساری حدیں توڑ دیں۔ میری ماں کسی کام سے بازار گئی تھی اور جب واپس آئی تو اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس کے بعد وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگی کہ میں نے اس کے شوہر کو بہکایا ہے اور میں ایک آستین میں چھپی ناگن ہوں جس نے اپنی ماں ہی کا گھر خراب کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود حالات کی ماری ہوں، لیکن میری ماں کو بالکل بھی اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ کچھ دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی، لیکن جانے سے پہلے اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ قصوروار میں نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ میری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے معافی مانگی، لیکن مجھے اس معافی کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر میری ماں پہلے ہی دن میری بات کا یقین کر لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی اور یوں روز روز اپنے ہی سوتیلے باپ کے ہاتھوں پامال نہ ہوتی۔ ماں کے انتقال کے بعد پہلے تو میں نے سوچا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہوں، لیکن پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ایک اکیلی عورت کے لیے تو یہ سارا ہی معاشرہ ایک درندہ ہے، اور میں تو پھر بالکل جوان لڑکی تھی۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر جاتی کہاں؟ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا۔ مجبوراً مجھے اپنی قسمت سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ میں نے کبھی یہ بات حارث بھائی کو نہ بتائی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر حارث بھائی بھی میری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی۔ میری ماں کے انتقال کو 6 سال ہونے والے ہیں۔ ان گزرے 6 سالوں میں ہر دن میرے سوتیلے باپ نے میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ میں نے سحر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اسے یقین دلایا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم پہلے ہی مجھے یہ سب بتا دیتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی، جس پر سحر ہنسی اور کہنے لگی، میں تو وہ ہوں جس پر اس کی ماں نے بھروسہ نہیں کیا، تو آپ کیسے کرتی؟ سحر کی ہنسی میں جو درد تھا میرا دل چھلنی کر کے رکھ دیا۔ بارش ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن فجر کی اذانوں کے ساتھ ساتھ بارش کا زور ٹوٹنے لگا۔ میں نے باقی کی رات سحر کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی بند ہو کر گزاری۔ فجر کے بعد جیسے ہی حارث گھر آئے تو میں نے ہمت کر کے ان کے سامنے سارا سچ بیان کر دیا۔ ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا بہت مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ بھی سحر کے بچپن کے رویے کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ان کے والد کا ناروا سلوک ہے۔ حارث غصے میں اپنے باپ کے کمرے میں گئے، وہ بستر پر لیٹے تھے۔ حارث نے انہیں آواز دی لیکن ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ حارث نے آگے بڑھ کر انہیں ہلایا تو ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ حارث نے فوراً ہی ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ حارث کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ حارث کے والد جان گئے تھے کہ اب ان کا سچ اب حارث کے سامنے آنے والا ہے، اور شاید اسی لیے وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کا بیٹا ان کی حقیقت جان جائے گا۔
وہ اسی لیے دل کا دورہ پڑتے ہی موقع پر دم توڑ گئے۔ ان کی موت نے سحر کو ہر دن مرنے سے تو بچا لیا تھا۔ طلاق دو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے ساری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی بچیاں سحر جیسی ہیں جو اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو چھوڑ دینے سے پہلے اپنی معصوم بچوں پر ضرور نظر ڈالنی چاہیے، تاکہ کوئی بچی کسی دوسرے کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن سکے۔ اور اگر کوئی اپنے ارد گرد کسی شخص کا غیر معمولی رویہ دیکھے تو اسے نظر انداز ہرگز نہ کرے، بلکہ اس کا مسئلہ جاننے کی کوشش کرے۔